بڑا یعنی خدائی کا سوال یعنی کہ اللہ کو ماننے کا معیار کیا ہے، محمد والے محمد کو پہچاننے کا یہ ان کی پہچان کیا ہے، کس طرح سے ہوتی ہے؟ یعنی ماشاءاللہ خیر الکلام ما قل ودل۔ میرے محترم یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور سب سے پہلے توحید کا پرچار کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے، تو باقی سارے جو ہیں جن کو لوگوں نے معبود اور مسعود بنا رکھا ہے یہ سب غلط ہے۔ تو لوگوں نے وفد بھیجے، یہود کے وفد آئے، نصارہ کے آئے، باقی لوگوں کے۔ آپ جس توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ سب نے لکھا ہے کہ سورہ قل ہو اللہ کے نزول کا یہی سبب تھا کہ وفد آئے اور لوگوں نے یہ سوال کیا بارگاہ رسالت میں کہ آپ جس پروردگار کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اس کا تعارف کیا ہے؟ تو خالق اکبر نے اپنے تعارف کے لیے سورہ اخلاص نازل کی، جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ قل ہو اللہ بھی کہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو میرا پروردگار ایک ہے، جو ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، اپنے افعال میں ایک ہے، اپنی عبادت میں ایک ہے۔ یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ الصمد، اللہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، حتیٰ کہ نبی ہوں یا امام یا ولی سارے اللہ کے محتاج ہیں، پیدا ہونے میں بھی، نبی بننے میں، ولی بننے میں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی بیٹی نہ کوئی بیٹا، کیونکہ اللہ کی بیوی کوئی نہیں ہے۔ ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ دریا کوزے میں بند کر دیا گیا، لم یکن لہ کفوا احد۔ پورے عالم امکان میں، پوری بھری ہوئی کائنات میں، پورے عالم علوی و سفلی میں اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جو سورہ قل ہو اللہ کو پڑھ لے اور اس پر ایمان لے آئے، اس سے زیادہ خالق کائنات بروز قیامت اپنے بندوں سے اپنی توحید کے بارے میں نہ سوال کرے گا نہ جواب دے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور باقی رہ گیا کہ ائمہ تحرین پہلے رسول کو پہچانیں گے، جب رسول کی معرفت ہو جائے گی تو امام کی، جو کہ نام جو ہوتا ہے وہ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، تو نبی کے لیے جو چیزیں لازمی ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی عالم علم لدنی ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اعلیٰ خاندان کا فرد ہوتا ہے، اور صاحب موعظہ ہوتا ہے اور بہادر ہوتا ہے۔ جب تک یہ 5 صفات کسی آدمی نہ پائی جائیں وہ اللہ کی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو امام کے جو ہوتا ہے وہ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، تو لہذا امام بھی وہ ہوگا جو معصوم عن الخطا ہوگا اور عالم علم لدنی ہوگا، اعلیٰ خاندان کا فرد ہوگا، بہادر و دلیر اور اللہ کا شیر ہوگا، اور صاحب موعظہ ہوگا۔ جس میں یہ صفتیں پائی جائیں اس کو ہم نبی کا قائم مقام بھی کہیں گے اور کائنات کا امام بھی کہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ کہ ایک سوال یہ ہے کہ